Peak of awkward, peak of awkward moments. सज गई कासिम के टुकड़ों से उधर कर गई माँ इधर बेटे जो करे हैं ना आज वही बोल रहा हूँ मैं आप नहीं दो बाद में आज़ादी का वास्ता नहीं पूरे पढ़ेंगे संगत में भाई सही में संगत में पढ़ मेरी जान उन्होंने लगा लो बोले कॉलर नहीं किया ना सही है जियो जी इसकी आवाज़ सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात क्या रहा खैमों में शह के एक उदासी रह गई क्या रहा खैमों में शह के एक उदासी रह गई क्या रहा खैमों में शह के एक उदासी रह गई क्या रहा खैमों में शह के एक उदासी रह गई सिर्फ रोने को मोहम्मद की नवासी रह गई क्या रहा खैमों में शह के एक उदासी रह गई सज गई कासिम के टुकड़ों से उधर कर वो बला सज गई कासिम के टुकड़ों से उधर कर वो बला माँ इधर बेटे की दुल्हन को सजाती रह गई क्या रहा खैमों में शह के एक उदासी रह गई छीनता था शिम्र चादर और ज़ैनब बार बार छीनता था शिम्र चादर और ज़ैनब बार बार अपनी चादर के मुहाफिज को बुलाती रह गई क्या रहा खैमों में शह के एक उदासी रह गई खून दिल अब्बास का सब बह गया रन में मगर खून दिल अब्बास का सब बह गया रन में
میں بس ایک بات زینب کی رضا کی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی۔ اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا ہو گئی، اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا ہو گئی، تم تماشائی تھے زینب منہ چھپاتی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی۔ ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننھے ہاتھ، ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننھے ہاتھ، نیل رخ ساروں کے غازی کو دکھاتی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی۔ قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر، قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر، منہ پہ منہ رکھ کر جو سوئی ماں جگاتی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی۔ فاتح بولی ماں کیا ہوا، سکینہ کو غشے کیوں آ گیا، غشے کیوں آ گیا، کیا قبر اس کو، کیا ہوا بیٹا، دیکھو اب دیکھو اب ذرا، نا شکایت ہے اب تماچوں کی، نارسن کا گلا، نارسن کا گلا، ہائے غربت میں چھین کر مجھ سے لے گئی کیوں، لے گئی کیوں قضا، سکینہ او بولی ماں، زندان میں مقید ہوئے جس دام
حرم شاہ امبوئے قلایا قوا دروازے پناگاہ بلوا ہوا اس درجہ کے مزدود ہوئی رات سر شرم سے زنجیر پا تھا وہ عرق شرم اسیروں کے بدن میں روتا تارک مشغول جو تھے کھیل میں اطفال وہ سارے کرتی تھی سکینہ وہاں حسرت سے نظارے کہتی تھی کہ کیا ہو گئے ہم جھولی ہمارے بابا لیا سب بچے ہیں یہاں کھیلتے ہیں قندہ زنا ہے میں کھیلتی تھی جس سے ارے ناگاہ نمودار ہوئی شام غریبا آیا غضب آلود وہاں شمر بدیما ایک سے مقاتب ہوا وہ دشمن یزدہ اب جاؤ کہ ہوتا ہے مقابل درجے ہوئے گرے ہائنا کبھی آل ابا کی کل دیکھیو پھر سے اسیران بلا بھر کے دمے سرد یہ کی بانو سے گفتار اس بچے کو دیکھو کہ یہ کیا خوش ہے یہ دلدار کیا نام پیدر پیار سے لیتا ہے یہ ہر بار ایک ہمیں کے باقی فرق دل میں جو میرے درد ہے خالق پہ آیا ہے میں کس کو میرا باپ کہاں ہے ارے بابا میرے ہوتے تو انہیں کہتی میں بابا اب باپ کہاں جس کو کہوں باپ میں دکھیا یوں کوئی پدر بیٹی سے غافل نہیں ہوتا حیران بابا کے ہوئے آدھا نے ہمیں قید کیا شام میں لا کر بابا میرے کیوں مجھ کو نہیں ڈھونڈتے آقا یہ کہہ کے سکینہ پجو رقت ہوئی تاری بس ہائے پدر کہہ کے کئی بار پکاری تڑپی جو زمین پر تو زمین ہل گئی ساری جھنجلا کے کاش اب خوب رلاؤں گا تجھے میں نہ ڈروں گا رہ تجھ کو حسین
کو جو پکڑا کنبے کی طرف اس نے عجب یاد سے دیکھا سب قیدیوں میں قیامت ہوئی برپا سجاد کے غضبوں مچل کر گر دکھی یوں لپٹی تھی بھائی سے وہ اس خوف و خطر میں ایک ہاتھ اگر ایک ہاتھ کمار منہ دیکھ کے سجاد کا کہتی تھی وہ ڈر کر اب آپ میرے رونے کے ضامن و برادر کا تم سے چھٹی زیست میری ہوئے گی کیوں کہ اب رو تو جو چاہے اب رو تو ہائے ہائے بھیا مجھے تو شمر سے اس وقت بچا لے اب رو تو کر اب رو تو کر دیجیے ظالم کے حوالے اب روئی تو میں روئی نہ پھر روں گی زنہار اب رو اگر باپ کو اپنے تو گنہگار فرماؤ کہ اب چھوڑ دے مجھ کو یہ خطا گار بازو میرا دکھنے لگا اے عابد بھی ماں تھوڑا کم تھوڑا بہت جوش ایمانی کے ساتھ ایک نعرہ صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی الیہ مسائر الخلق و عواقب الامر نحمدہ علی نوا من فضلہ و امتنانہ و نیر لطفہ و برہانہ لم یولد سبحانہ فیکونا فی العز مشارکہ ولم یلد فیکونا مورثا حولکہ ولم یتقدمہ وقت ولا زمان ولم یتاورہ زیادۃ ولا نقصان جلت عظمتہ الصلاة والسلام علی السید اصل ما فی الوجود سر العافیہ کل موجود نقطة دائرة الوجود
صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. صلوات. عزیزان گرامی، عنوان تقریر بھی آپ کے ذہن میں محفوظ ہے اور سلسلہ کلام بھی. کل ہم نے کوشش کی تھی کہ عزاداری کے ابتدا کو سر کریں. آج میری کوشش یہی رہے گی کہ ہم اس کی ترسیل، اس کی اشاعت، اس کے پھیلاؤ، اس کے عالمی افق پر اپنے اپنے انداز سے عزاداری کی جو تہذیب رہی ہے اس پہ غور کریں. یہ تقریریں در حقیقت ہماری نئی نسل کے لیے کی جا رہی ہیں تاکہ جو قوم اپنے ماضی سے متصل نہیں رہتی اس قوم کا کوئی مستقبل بھی نہیں. وہ لوگ ماضی سے گھبراتے ہیں جن کا ماضی تاریک ہوتا ہے. جن کا ماضی روشن ہے ان کا حال بھی روشن ہے، ان کا مستقبل بھی روشن ہے. جن لوگوں کو اپنے ماضی پہ شرمندگی رہتی ہے ان کا مستقبل بھی شرمندہ رہتا ہے. جن کو اپنے ماضی پہ ناز و فقر ہے ان کا حال بھی فقر کے عالم میں ہے، ان کا مستقبل بھی فقر کے عالم میں. تو میں اس شاداب نسل سے خطاب کر رہا ہوں جس نسل نے ماضی میں بھی بڑی ترقیاں کی ہیں، حال بھی ان کے ساتھ ہے اور مستقبل میں بھی بڑی امیدیں ان سے وابستہ ہیں. اس لیے کہ اسلام نے ان کو ترقی سے نہیں روکا ہے. آپ جائیں، علمی ترقی کریں، سائنسی ترقی کریں، گیلیکسیز میں جائیں، ایسٹرونومی میں جائیں، جہاں چاہیں جائیں. آپ یہ کائنات آپ ہی کے لیے بنائی گئی ہے. آپ جائیں، جہاں چاہیں سفر کریں، لیکن جتنی چاہے ترقی کریں، زمینوں کے سینوں کو چیر کے دیکھیں اس کے اندر کیا ہے. آسمانوں کی سیر کر کے دیکھیں کہ یہ کواکب تو بے مقصد تو نہیں بنائے، لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود بس اتنا کریں کہ مولا کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے. صلوات ارشاد فرمائے بر محمد، صلوات ارشاد فرمائے بر محمد وآل محمد. آپ جائیں، شوق سے جائیں، شوق سے ترقی کریں. چونکہ کل میں عرض کر چکا تھا کہ آج ہم اس عزاداری کو توسیع میں اپنے شہر میں دیکھیں گے کہ یہاں تک یہ عزاداری کیسے پہنچی. کل میں ایک جملہ اپنی ہی تقریر سے مستعار یہاں پھر لے رہا ہوں تاکہ آج کی تقریر کو اس سے میں مسلسل کر سکوں. میں نے کل یہ عرض کیا تھا کہ صرف ایک غم حسین ابن علی ہے جو ہر ماحول میں ڈھل جاتا ہے، ہر تہذیب اس کو اپنا لیتی ہے،
ہر تہذیب میں وہ رنگ اپنی جگہ پہ ایسا ابھر کے آتا ہے کہ جیسے خون حسین آج بھی دنیا کی نظروں میں مظلومیت کا پیام دے رہا ہو. آج بھی وہ نام ہر خطہ زمین پر مظلومیت کی ایک علامت کے طور پر ابھرتا ہے. جب جبر و استبداد، ظلم و جبر انسانوں کی زبان بندی کر دیتے ہیں تو پھر دنیا کے پاس سوائے کربلائی استعاروں کے اور کچھ باقی نہیں رہ جاتا. میں کل تقریر کر چکا، مگر آج میں چاہتا ہوں کہ اب آپ میرے ساتھ یوں سفر کریں کہ جب یہ تہذیب عزاداری عرب کی حد تک کے رہ گئی تو اس نے اپنا رسوخ بڑھایا، کیونکہ ایران کی سرحدیں عرب کی سرحدوں سے متصل تھیں تو اب وہ عزاداری ایران میں آئی. ذرا سا آپ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ ایران کی تہذیبی تاریخ سے ایک دو جملوں میں واقف ہو جائیں. ایران اپنی تہذیب میں در حقیقت بڑے اوج پر رہا ہے ہمیشہ سے ہیں. یہ علم پہلے ایران میں تشکیل پائے. جب قوت دست حیدری کا تذکرہ ہوا، جب فاتح بدر کے علم کا تذکرہ ہوا، جب فاتح احد کے علم کا تذکرہ ہوا، جب فاتح خندق کے علم کا تذکرہ ہوا، جب فاتح خیبر کے علم کا تذکرہ ہوا، جب فاتح جمل و صفین و حنین کے علم کا تذکرہ ہوا، جب نہروان کا تذکرہ ہوا، تو وہ علم جو علی کے ہاتھوں میں بلند تھا اور اس پنجے میں جو قوت تھی، تو ایران کے مصوروں نے یہ چاہا کہ علم پر ایک پنجہ ہونا چاہیے. علم میں پنجہ ہونا چاہیے اور وہ یوں ہو کہ سورج کو ضو دکھاتا ہے، دست خدا کا ہاتھ شہبال جبرائیل پہ ہے مرتضیٰ کا ہاتھ. آپ محسوس کریں تو پہلے یہ ہوا پھر اس کے بعد اس فن نے ترقی کی تو پھر عباس کا علم آیا. یہی علم مسلسل ہو رہا ہے ہمارے پاس آج تک. جتنے علم ہمارے پاس 8ویں محرم کو اٹھائے جاتے ہیں، یہ علم شاید کہیں اور اٹھائے نہیں جاتے ہوں گے، اس لیے کہ ہر بے کس و بے بس و مصیبت زدہ کا سہارا ہے عباس. جب کبھی کسی پہ مشکل آتی ہے تو وہ پکارتا ہے یا علی، لیکن جب کبھی کسی پہ مصیبت آتی ہے تو وہ پکارتا ہے یا عباس. اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اسے سہارا مل جاتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ جس نے مجھے سہارا دیا تمہارے ہاتھ کہاں ہیں، اس کے ہاتھ کہاں ہیں. تو اس کی نگاہ فوراً علم پہ جاتی ہے کہ جس کے ہاتھ کٹ تو گئے تھے مگر علم بلند رہا. میں پہنچا رہا ہوں آپ کو آہستہ آہستہ. تو یہ علم یہاں ہمارے پاس یوں آئے. پھر جس سے محبت تھی اس نے اس کا علم استعمال کیا. آپ یہاں میری آنکھیں ایک لڑکے کو ڈھونڈ رہی ہیں جس کا سن و سال تو صرف 18 برس کا ہے، لیکن اس نے بڑی تحقیق و جستجو سے حیدرآباد کے عزاداری کے تعلق سے یہاں کے قدیم علموں پر بڑی تحقیق کی ہے. اس کمسنی میں اس نے کم و بیش 80% علموں کا احاطہ کیا ہے، جس کی تاریخ اس نے مکمل کر کے رکھی ہے. میری دعا ہے کہ اس لڑکے کے لیے یہ دعا ہے کہ اس کا یہ کام انجام تک پہنچ جائے اور آل محمد اس کا سہارا بنے. عزیزان گرامی، جب عادل شاہی اور بہمنی سلطنتیں یہاں آ گئیں تو یہ لوگ چونکہ ایرانی نژاد تھے، ان کے ساتھ وہاں کا علم بھی آیا، وہاں کی تہذیب عزاداری آئی. کل میں جملہ عرض کر چکا ہوں کہ سب سے پہلے علی ولی اللہ دکن میں کہا گیا، یہاں کے بعد علی ولی اللہ پورے ہندوستان میں پہنچا. اب جب یہاں گولکنڈے میں حکومت قائم ہو چکی قطب شاہوں کی، تو قطب شاہ تو آئے ہی ترکمانستان سے تھے، وہ تو ایران ہی سے آئے تھے.
وہ اپنے ساتھ عزاداری کی تہذیب بھی لائے تھے، عقیدہ بھی لائے تھے۔ یہ دونوں جو میں بار بار اپنی تقریر کو مختصر کرنے کے لیے رک رہا ہوں، دیکھیے اگر عقیدہ نہیں تو ہمارے پاس کچھ نہیں، اگر عقیدہ نہیں تو ہمارے پاس کچھ نہیں۔ جن لوگوں کے پاس سب کچھ ہے، عقیدہ نہیں ہے، وہ دنیا میں بھی خالی ہاتھ ہے، آخرت میں بھی خالی ہاتھ۔ ایک صلوات ارشاد فرمائے پر محمد و آل محمد۔ حیدرآباد یہ شہر بنا 1591 عیسوی میں، 1000 ہجری، یعنی آج سے 442 ہجری سال پہلے۔ اور عجیب حیرت انگیز بات آپ یہ دیکھیے کہ اس شہر کا خواب تو ابراہیم قطب شاہ نے دیکھا تھا، لیکن اس کی تکمیل قلی قطب شاہ کے ہاتھوں ہوئی۔ قلی قطب شاہ کے پاس ایک ایسی ہستی موجود تھی کہ جس نے نہ صرف ایران کو دیکھا تھا، بلکہ جس کے جگر میں، بلکہ جس کے دل میں کہوں کہ اہل بیت کی محبت اس قدر جمع تھی کہ ان کا چہرہ مہرہ کربلائی ہو گیا تھا۔ وہ ہستی ہیں حضرت میر مومن صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ۔ ایک صلوات ارشاد فرمائے پر محمد و آل۔ تو حضرت میر مومن صاحب، یہ نوجوان میرے اس حصے کو محفوظ کریں کہ وہ جہاں دین کے بہت بڑے پیشوا تھے، وہیں وہ ایک بہت بڑے آرکیٹیکٹ بھی تھے۔ یہ شہر کا نقشہ حضرت میر مومن صاحب کا بنایا ہوا ہے۔ شہر طاعون کی زد میں تھا، پلیگ۔ 1 منٹ کے لیے میں تقریر کو روکوں، 1 منٹ کے لیے۔ یہ پلیگ کی وبا اس شہر میں 2 مرتبہ آئی ہے۔ ایک مرتبہ اس وقت جب تک کہ یہ شہر نہیں بنا تھا، اور اس کے بعد ایک مرتبہ اس وقت جب 1920 عیسوی تھی۔ یہ یاد رکھیں سن، ایک مرتبہ جب 1588 میں، 89 میں، 90 میں یہ پلیگ نے اتنا اس شہر کو گھیر لیا تھا۔ پلیگ آپ جانتے ہیں نا کہ ایک ایسا موذی مرض ہوتا ہے جیسے آج کورونا کی وبا۔ خود میرے لڑکپن میں نے یہ دیکھا ہے، جب ہلکی سی وبا چلی تھی تو ایک جنازہ لوگ دفن کر کے آتے تھے تو دوسرے جنازے کی تیاری کرتے تھے۔ آپ محسوس کر رہے ہیں؟ تو اس وقت قلی قطب شاہ نے ایک مقام پر، غور سے مجھے سنیے، پھر یہ تاریخ شاید آپ اس طرح سے سن نہ سکیں کسی سے، سجدہ کر کے دعا کی کہ اگر یہ شہر طاعون سے پاک ہو جائے تو میں یہاں امام رضا کے روضے کی شبیہ بناؤں گا۔ آپ چل رہے ہیں نا میرے ساتھ؟ قبولیت دعا کا وقت تھا، نہیں معلوم اس نے کس کا واسطہ دیا، شاید اس غریب الوطن امام رضا ہی کا واسطہ دیا ہو۔ شہر سے طاعون کی وبا ایسے گئی جیسے اب علم بی بی کے نکلنے کے بعد اس شہر سے کرے لگا۔ میں آپ کے سامنے صداقتوں کی مثالیں رکھ رہا ہوں، میں آپ کے روبرو صداقتوں کی مثالیں رکھ رہا ہوں۔ یہ دنیا جو ابھی مادیت میں گرفتار ہے، یہ دنیا جو زر و سیم کی جھنکاروں میں ہے، یہ دنیا جو بڑی بڑی عمارتوں کے محلوں میں رہ کے ایئر کنڈیشن سے اپنے لیے ٹھنڈا جہنم بنا چکی ہے، اس کو کیا معلوم کہ ہم وہ نام لیں تو ہمارے لیے تپتا ہوا صحرا بھی جنت ہو جاتا ہے۔ جی میں شکر گزار ہوں ان احباب کا کہ جو بڑی محبت سے میری اس تقریر کو سن رہے ہیں۔ ان کو کیا معلوم کہ کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے بدن تو آزاد ہیں لیکن ان کی روحیں آج بھی جہنم میں جل رہی ہیں۔
تو ان کو کیا خبر کہ کسی کے نام میں کیا تاثیر ہے، کسی کے علم میں کیا تاثیر ہے؟ مگر ایک سوال، اور آپ مجھے 3-4 منٹ تھوڑا سا توجہ سے سنیں. اس وقت اگر آپ نے مجھے چھوڑ دیا تو پھر شاید میں آپ تک میں جو پہنچانا چاہتا ہوں وہ پہنچا نہ پاؤں. سوال یہ ہے، اور انہی مجلسوں کے دوران اسی منتظر سوسائٹی وکٹوریا میلبورن کے ایک نوخیز لڑکے نے آغاز ہی میں یہ سوال رکھا تھا کہ یہ علم کیوں؟ مجھے یہ سوال دلچسپ دکھائی دیا، اس لیے کہ یہ سوال کسی کے بھی ذہن میں اٹھ سکتا تھا، نئی نسل کے، خود میرے پوتا پوتی جوان ہو چکے ہیں، ان کے بھی ذہن میں ہو سکتا تھا یہ سوال. تو میں نے اس کو ممبر پر توجہ دینے کا فیصلہ کیا. عزیزان گرامی، کچھ میں آپ سے پوچھوں، کچھ میں بیان کروں تو یہ مسئلہ آسان ہو جائے. کیا خیال ہے آپ کا کہ خدا کہاں نہیں ہے؟ مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، شمال میں بھی ہے، جنوب میں بھی ہے، ہر طرف ہے، ہر سمت ہے، فضاؤں میں ہے، خلاؤں میں ہے، زمین پر ہے، عرش پر ہے، ہر جگہ خدا. پھر کیا وجہ ہے کہ انسان صرف کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے؟ جی، اور کسی سمت نہیں، اس ایک طرف. وہ اگر ذرا سا سمت بدل جائے تو نماز گئی. ٹھیک ہے. اچھا، جہاں کعبہ ہے وہاں اطراف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں لوگ، اس لیے کہ جدھر رخ کرو کعبہ ہی کعبہ ہے. یہ ہے وجہ. صرف اتنی ہے کہ جب ایک رخ حیات مقرر کر دیا جائے، اگر ایک رخ حیات بنا دیا جائے، طے کر دیا جائے، اور ایک رخ عبادت کو قرار دے دیا جائے، تو انسان کے پورے وجود کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک مولیکیول، ایک ایک لہو کا اچھلتا ہوا قطرہ، ایک ایک فکر کی لہ، سب کی سب جا کے اس نقطے پر مرکوز ہو جاتی ہے. آپ نے جس سنجیدگی سے سماعت فرمایا ہے اسے میں اس کے لیے شکر گزار ہوں. اسی طرح سے دنیا جو مادیت میں پھنسی ہے اس کے لیے تو یہ علم شاید کچھ نہ ہو، لیکن جب ہم اس علم کے پاس پہنچتے ہیں تو جس کا علم ہے اس سے ہمارا پورا رجوع ہو جاتا ہے. تب ہم اس سے اپنے احوال بیان کرتے اور یوں بیان کرتے جیسے وہ سن رہا ہے، ہم بول رہے ہیں. آپ راستوں میں چلتے ہوئے توجہ کو مرکوز نہیں کر سکتے، آپ کھانے کی میز پر بیٹھ کر توجہ کو مبذول نہیں کر سکتے، آپ اپنے آراستہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر توجہ کو مبذول نہیں کر سکتے. آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ آج میرا توسل میرے امام سے ہو جائے، تو آپ وہاں پہنچیں جہاں امام ہے. جب آپ علم کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کا توسل آپ جس امام سے چاہتے ہیں اس سے ہو جاتا. کبھی عابد بیمار سے، کبھی حسین ابن علی سے، کبھی امام حسن سے، کبھی عباس سے، کبھی علی اکبر سے، کبھی اون محمد سے، کبھی خاتم سے، اور اگر کبھی خیال آ گیا مولا تو فوراً آپ کی زبان سے نکلتا ہے یا علی. یہ ہے علم کا معجزہ. میں سمجھا سکا آپ کو جب تک گھر میں علم ہوتا ہے. نہیں، میں رک جاؤں. اب میں جس سن و سال میں ہوں، اس سن و سال میں تو میں کسی کام کا نہیں ہوں. ظاہر ہے کہ بوڑھا ہو چکا ہوں، مگر میری اولاد یہ چاہتی ہے کہ میرا باپ صرف کرسی پہ بیٹھا رہے، میرے لیے کافی ہے. یہ ہر باپ کا ہے، ہر بیٹے کا ہے، ہر پوتے کا ہے. اسی طرح سے یعنی بڑی ڈھارس ہے باپ جو معلوم ہے اولاد کو کہ کل مر جائے گا. اسی طرح سے جب ہمارے گھر میں علم ہوتا ہے تو ہم کو بڑی ڈھارس ہوتی ہے. کیسی مشکل آئے علم ہے نا.
بڑی ڈھارس ہو جاتی ہے. علم ہے نا, کوئی مشکل کشا ہے نا. معظم جا شجی عجیب شعر کہا کہ شجی ان زندگی کی مشکلوں میں دم ہی کتنا ہے. شجی ان زندگی کی مشکلوں میں دم ہی کتنا ہے, ذرا ٹھہرو ابھی مشکل کشا کا نام لیتا. آپ دیکھ رہے ہیں کیا قوت ہے علم کی. دنیا ممکن ہے کہ اس کو صرف ایک عقیدہ سمجھے. ہمارے پاس فوج نہیں, ہمارے پاس لشکر نہیں, ہمارے پاس اسلحہ نہیں, ہمارے پاس میزائلز نہیں, ہماری اپنی کوئی ایئر فورس نہیں, مگر ہماری سب سے بڑی طاقت کو دنیا پہچاننے میں غلطی کر رہی ہے. ہماری سب سے بڑی طاقت ہے حسین. حسین بڑی طاقت ہے. حسین بڑی. مجھے بتلائیے, آپ بتلائیے, میں آپ پہ 1 منٹ کے لیے فیصلہ چھوڑ رہا ہوں, 1 گھونٹ پانی کا لوں گا, آپ پہ فیصلہ چھوڑ رہا ہوں. آج سارے ہندوستان میں کہیں عزاداری نہیں ہو رہی ہے سوائے آپ کے شہر کے. خدا آپ کے شہر کو آباد رکھے, آپ کے شہر کو سلامت رکھے, ہمیشہ بی بی کا دامن آپ کے شہر پہ رہے, آپ کے سروں پہ رہے. کیا وجہ ہے؟ ان شہر کے لوگوں نے عزاداری کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی ان قیادتوں پہ چھوڑا جو بک چکی تھی. میں کیا کہہ رہا ہوں, ان پہ چھوڑا. اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ ہم اپنا فیصلہ مادر حسین پر چھوڑا. وہ یہاں بھی وہ وہاں بھی. غالباً یہ یام ٹی وی نے میرے ایک انٹرویو کو جب ٹیلی کاسٹ کیا تو میں نے اس میں کہا تھا, اور بڑی قوت سے میں نے کہا تھا, کہ علم 450 برس سے نکل رہا ہے. اگر یہ علم نہ نکلے تو تاریخ رک جائے گی, اور اگر یہ علم نہ نکلے تو حکومت کی پیشانی پہ بدنما داغ لگ جائے گا. یہ میں نے انٹرویو میں کہا تھا, آپ نے سنا ہوگا اس انٹرویو کو. اور اس کے بعد میں نے یہ جملہ بھی کہا, علم کو نکلنے تو دیجئے, پھر دیکھیے شہر میں کہتے ہیں ہم نے سلامتی. گنہگار ہوں, فقیر بے نوا ہوں, مگر حکومتوں کے دروازے کا فقیر نہیں ہوں, حسین کا فقیر. ایک صلوات ارشاد فرمائے بر محمد و آل. یہ طاقت ہے علم کی, یہ طاقت ہے علم کی. اگر علم نہ ہو تو ہمارے سر پہ سایہ کس کا ہو, ہمارے بچوں کا پرسان حال کون ہو. جب کبھی کوئی مشکل آتی ہے ہم اس دنیا کو چھوڑ کے پہنچتے, جس کا علم ہے اس کا دامن تھامتے, اور پکار کے کہتے ہیں اب مدد کیجئے دم امداد ہے, یا امیر المومنین فریاد. یہ ہے تو جس کا کوئی آسرا ہوتا ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے. جو دنیا میں بھی یتیم ہے, آخرت میں بھی یتیم ہے, وہ جائے تو کہاں جائے. مجھے یتیمان ملت تو کوئی سروکار نہیں ہے, میں تو اس قوم کا فرض ہوں جس کے سر پہ ابھی امام داخل ہے. پہنچ گئے آپ. یہ ہے علم, یہ ہے علم کی قوت. یہ علم آئے اور جیسے جیسے اس شہر میں پہنچے, پہلا آدھا خانہ 1595 ہجری, لیکن علم اس سے پہلے آیا. شہر بعد میں بنا, شہر 1000 ہجری میں بنا. آپ حضرات میں سے کیا وہ لڑکا مبشر علی مجلس میں ہے؟ غالباً وہ لڑکا نہیں آ پایا. یہاں بیٹھا ہے وہ دیوار سے لگ کے. اس لڑکے کو دیکھیے, اس کا سن و سال دیکھیے. اس نے قطب شاہی عاشور خانوں میں سے 800 عاشور خانوں کا سروے کیا ہے. اس کے تعلق سے اس نے نوٹس مکمل کر لیے ہیں, اور اب اس تلاش میں ہیں کہ 1000 عاشور خانوں میں سے 200 عاشور خانے گئے کہاں.
یہ اس لڑکے کی تحقیق ہے، یہ اس لڑکے کی تحقیق ہے. کھڑے ہو جاؤ بیٹے ذرا. اس لڑکے کے لیے ایک صلوات ارشاد فرمائیں بر محمد و آل محمد. یہ ہیں ہمارے نوجوان، نہیں ادھر، یہ ہیں ہمارے نوجوان جو اپنی تاریخ اپنی آنکھوں میں بسائے پھرتے. علم کی تاریخ، علم کی تاریخ. 900 بیٹھ جاؤ بیٹے. 957 ہجری کا علم خود بھی گڑے کے عاشور خانے میں. آپ جائیں زیارت کریں. علاوہ سرتوق مبارک کا علم تو دواخانے کے دارالشفا دراصل دواخانہ نہیں. میں رک جاؤں، بہت آگے بڑھ گیا. میں ایک جملہ بھول گیا. میں جب طاعون شہر سے دفع ہو گیا تو قلی قطب شاہ نے میر مومن صاحب قبلہ کو بلا کے کہا کہ اب آپ شہر کا نقشہ پیش کریں. انہوں نے کہا حضور تھوڑی سی مہلت دے دیجئے. مہلت ختم ہوئی. میر مومن صاحب نے اپنے نائبین کو ایران سے بلایا اور شہر کا نقشہ تعمیر کیا. جب قلی قطب شاہ یہاں آیا کہا حضور آپ نے جہاں منت مانگی تھی وہاں یہ عمارت بن رہی ہے، اس پر 4 مینار ہوں گے. یہ عمارت ایسی ہی ہوگی جیسے اس وقت امام علی رضا علیہ السلام کا روضہ تھا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ 4 مینار بالکل اسی طرز پر بنا ہے جیسے اس وقت امام علی ابن موسی رضا علیہ السلام کا روضہ تھا. اسی طرز پر اس نے پھر سجدہ شکر ادا کیا. اور اس کے بعد 4 کمانیں بنی، حوض بنے، محلے بنے. اچھا پہلے جیسے ہی یہ تعمیر ہوا اس پر مسجد بنی. آپ کبھی جائیں، 4 مینار کو لاکھوں لوگوں نے دیکھ لیا. آپ بھی جائیں، 4 مینار کو دھکا نہیں لگا. اندر سالے علم ہیں. جہاں علم ہو اس عمارت کو کیا نقصان پہنچے، جہاں علم ہو اس گھر کو کیا نقصان پہنچے. آپ محسوس کر رہے ہیں؟ اس کے فوراً بعد میر مومن صاحب نے بادشاہی عاشور خانے کی تعمیر کروائی. 1595 ہجری نہیں عیسوی، 1005 ہجری حیدرآباد، 1000 ہجری 4 مینار، 1000 ہجری دارالشفا دواخانہ بنا. لیکن میر مومن صاحب کو یاد تھا کہ دوا تو یہاں کے طبیب دے دیں گے، شفا کہاں سے لائیں. میں تاریخ دے رہا ہوں آپ کو، تاریخ دے رہا ہوں. دوا تو طبیب دے دیں گے، شفا کہاں سے لائیں. کوئی ایسا واسطہ تو ہو کہ جہاں جا کے طبیب تڑپ کے کہے بیمار کربلا. علم بیٹھا، علم بیٹھا. یہی علم پہلے وہاں نہیں تھا جہاں آج آپ زیارت کرتے ہیں. آپ جہاں شہزادی سکینہ کے علم کی زیارت کرتے ہیں یہ علم وہاں تھا. نظام ایک دن آئے، میر عثمان علی خان خدا ان کے درجات عالی کرے، بڑی خدمت کی ہے انہوں نے شیعت کی. وہ بھی بڑی دور سے آئے ہیں. آپ میرے اشارے کو سمجھیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلو میں بیٹھے ہوئے لوگ دغا دے جاتے ہیں. کبھی کبھی دور سے آیا ہوا منا اہل البیت کی منزل تک پہنچ جاتا ہے. آپ سمجھ گئے نا میں کیا کہہ رہا ہوں. یاد شکانا چنگیزی عجیب شعر کہا کہ میرا ماتھا جبھی ٹھنکا فریب رنگ محفل سے برابر بیٹھنے والے بھی کتنے دور تھے دل سے. ظاہر ہے کہ میں اس سے زیادہ تو کچھ کہہ نہیں سکوں گا، نہیں کہہ سکوں گا. مگر نواب میر عثمان علی خان بھی بڑی منزلوں کا سفر کر کے آئے تھے. رعایا خلاف، رعایا مخالف، پائیدار مخالف، عمراء صف پارا، نوابین صف بصف کھڑے ہوئے. مگر نظام نے ڈھونڈ لیا تھا راستہ، نظام نے راستہ ڈھونڈ لیا تھا. اور وہ راستہ ڈھونڈ لیا تھا کہ دونوں ہاتھ سینے پہ مار کے ماتم کرتے کہتے تھے حسین اللہ حسین اللہ حسین.
یہ منزل تھی اور یہ غلامی کی منصب کو انہوں نے سمجھ لیا تھا، حکومت کو ٹھکرا دیا۔ آپ نے محسوس کر لیا شاہ نجف کی غلامی ان کے نزدیک بہت بلند تھی، انہوں نے حکومت کی پرواہ نہیں کی، کہا حکومت نہ رہے، شاہی نہ رہے، یہ غلامی کافی ہے، اور اس کے بعد عزا خانے انہوں نے بنوانے شروع کیے۔ یہ علاوہ سرتوق 1352 ہجری، کیوں مبشر 1352 ہجری، سنکیسر کا عاشور خانہ، مشیر آباد کا عاشور خانہ، حضرت عباس کا عاشور خانہ پلٹن میں، جہاں آپ ابھی پرسوں جلوس کی شکل میں تشریف لے گئے۔ نظام نے جہاں کہیں دیکھا کہ علم ایسے نہیں ہیں جیسے رہنے چاہیے، یہاں جب سرتوق کے علاوے میں آئے زیارت کے لیے، وہیں جہاں جناب سکینہ کا عاشور خانہ ہے پہنچے، دیکھا ارے عابد بیمار ابھی تک قائم ہے۔ یہ جملہ تھا نظام کا، میں دوہرا رہا ہوں، کہا ارے عابد بیمار ابھی تک قائم، عمارت بناؤ۔ علی یاور جنگ کو حکم دیا یہاں عمارت بنائی جائے، آنن فانن شب و روز کام ہو، عابد بیمار کا علم یہاں بیٹھے، جب سے بیٹھا ہے آپ تب کے تب اسی محلے کو دارالشفا تو کہہ کے رہتے ہیں، آپ رہتے تو یہی ہیں نا۔ لوگ پہنچے جو پہنچتے ہیں جو قدر، مگر ایک بات یاد رکھو، ایک بات میری یاد رکھو، میری زندگی بھر کا تجربہ ہے، جانا اس مولا کے پاس تو تمہاری دل کی جو بھی بات ہو وہ کہہ دینا، فوری پوری بھی ہو جائے گی، مگر خیال رکھنا کہ پیروں سے زیادہ نگاہ نہ اٹھے، اور پیروں پہ بھی نگاہ سے کہنا، احتیاط سے جا نگاہ قدموں تک، اس لیے کہ تمہارے مولا کے پیروں پہ گوشت نہیں تھا، بیڑیوں نے گوشت کاٹ رکھا تھا۔ یہ احتیاط ضرور کرنا، وہاں جانے کے بعد یہ احتیاط ضرور کرنا۔ یہ علم تبرک لانے والے سرتوق کا آقا محسن شیرازی بڑے عالم گزرے ہیں، شاید اس مجلس کے آخری حصے میں میں ان سے مربوط کوئی جملہ پڑھ کے مسائل کا وہی جملے پر مجلس کو میں تمام کروں۔ آقا محسن شیرازی، وہ آقا محسن خراسانی، وہ یہ لائے تھے تبرک یہاں، اور حسینی علم تبرکات دیکھتے جائیں، اس میں امام زین العابدین علیہ السلام کے توق کا ٹکڑا ہے، لیکن ایک تحقیق اور بھی آئی ہے، بالکل ایسا ہی علم ایک اور بھی ہے، اسی دور کا ہے، اسی کے ساتھ کا ہے، لیکن وہ پہلے یہاں استاد نہیں ہوتا تھا، اب آپ کے یہیں یاقوت پورے میں استاد ہوتا ہے۔ یہ علم پہلے ملہڑ کی تعلیم میں استاد ہوتا تھا، اسے ابرک کا علم کہتے تھے، لیکن یہ بھی ہے سرتوق ہی کا علم جو اب آپ کے قریب میں ہے، سال کے 12 مہینے استاد ہوتا ہے، کبھی جا کے اس کی بھی زیارت کر لیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہاں کہاں عابد بیمار نے اپنے دروازے کھول رکھے، دیکھیں آپ اس کو بھی دیکھیں۔ اس کے بعد 1005 ہجری قلی قطب شاہ کا دور، حسینی علم کا تبرک آیا، علم میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی تلوار لگی ہے، میں یہاں تک تو پہنچا، لیکن ان تبرکات سے پہلے ہمارے پاس 2 تبرک اور آئے، یہ تبرک آپ کی نگاہ میں ہیں، مگر شاید آپ کو اسی تاریخ کا اندازہ ہو یا نہ ہو، آپ کو تو شاید ہوگا مگر نئی نسل کو بھی اس کا اندازہ ہونا چاہیے۔ بارگاہ ابوالفضل عباس کا تبرک، نال مبارک کا تبرک، یہ دونوں تبرک، ایک اور تبرک آیا اس کے ساتھ، اس کا بھی ابھی تذکرہ کرتا ہوں۔ حضرت نور الہدا صاحب قبلہ نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ ان کو ان تبرکات کی نشاندہی کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جاؤ وہ تبرک وہاں سے نکالو۔ یہ جاگے خواب سے کچھ انہوں نے سوچا کہ میں نے صرف خواب دیکھا ہے، کہاں جاؤں، دوسرے دن پھر خواب دیکھا، مقام کی نشاندہی ہوئی،
اطراف و اکناف دکھائی دیا۔ تیسرے دن یہ وہاں پہنچے، کھودا، ایک صندوق برآمد ہوا۔ اس صندوق میں امام حسین کے خود کا ایک ٹکڑا تھا، حضرت عباس علیہ السلام کے خود کی پوری یہ کلائی تھی یہاں سے یہاں تک کے، اور ایک حضرت قاسم کا نیزہ تھا۔ یہ 3 تبرک تھے۔ امام حسین کا خود، حضرت عباس کے خود کا وہ ٹکڑا جو بینی کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور ایک حضرت قاسم کا نیزہ۔ تینوں تبرک لے کے آئے تو صحیح، اب اس پریشانی میں ہے کہ اب ان تبرکات کا کروں کیا؟ پھر خواب میں دیکھا، کہا اسے ہندوستان لے جاؤ، ہندوستان لے جاؤ، اور اس میں سے ایک تبرک بیجاپور میں دینا، 2 تبرک حیدرآباد گولکنڈے کو لے جانا۔ اس وقت کبھی حیدرآباد نہیں ہوا تھا، ابراہیم قطب شاہ کا دور تھا۔ وہ دونوں تبرک یہاں آئے، ایک تبرک وہاں گیا جس کے لیے نشاندہی ہوئی تھی درویش علی شاہ، اس کے پاس اس تبرک کو چھوڑا نالے مبارک کے۔ 2 تبرک لے کے یہاں آئے۔ اس وقت شہر کہاں تھا؟ یہ تو ایک بے آب و گیاہ بستی تھی، دور کہیں کبھی کوئی گاؤں، کہیں کوئی کھیڑا، کہیں کوئی چراغ جلتا ہوا، شہر تو بے خانما تھا۔ آ کے انہوں نے وہیں قیام کیا جہاں آج بارگاہ ہے، بارگاہ دیوان کی جوڑی جہاں ہے وہیں قیام کیا۔ ضرورت کے لیے کنواں کھودا، حضرت عباس کا تبرک ساتھ تھا۔ کتنا کھودنے کی ضرورت تھی؟ بس ارادہ کر کے 2-4 بیلچے لگائے، پانی ابل پڑا، پانی ابل پڑا۔ آتے جاتے سرے راہ لوگوں نے دیکھا ایک چھوٹی سی کٹیا ہے، ایک چراغ جل رہا ہے۔ خیال ہوا کہ پہلے تو نہ یہ کٹیا تھی نہ یہ چراغ جلتا تھا، یہ چراغ کیسے؟ کچھ دکھ زدہ لوگ گولکنڈے کی طرف آتے جاتے ضرورت مند وہاں رکتے، پانی پیتے، یہ پوچھتے کہ کدھر جا رہے تھے؟ وہ کہتے کہ گھر میں بیمار ہے، دوا کے لیے جا رہے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ ہم اپنی پریشانیوں کو رفع کرنے کے لیے بادشاہ کے پاس جا رہے تھے۔ یہ کبھی 2 بوند پانی کسی کو دے دیتے، اپنی جیب سے کچھ نکال کے دے دیتے، تو ایسے محسوس ہوتا۔ وہ گھر جا کے پانی کی 2 گھونٹ پلاتے تو ایسے لگتا تھا کہ پیلا رنگ سرخ ہو گیا چہرے کا۔ مرض کبھی تھا ہی نہیں۔ معلوم نہیں کیا بات تھی کہ لوگ اب جوغ در جوغ جمع ہونے لگے۔ بادشاہ کو خبر ہوئی کہ ایسے ایک بزرگ بیٹھے ہیں کوئی، اور یہ عطیہ دیا جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ معلوم کرو کیا ہے۔ پتہ چلا کہ کوئی تبرک ہے۔ ابراہیم قطب شاہ نے کہا میں زیارت کروں گا، ان سے کہو گے تبرک لائیں، یہاں تبرک لائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، تبرک جہاں رہنا ہے وہیں رہے گا، یہاں سے ہٹے گا نہیں تبرک۔ تو بادشاہ نے کہلا بھیجا کہ میں زیارت کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جس کا تبرک ہے انہوں نے اجازت نہیں دی ہے مجھے۔ یہ مزاج ہے فقیران حسین ابن علی کا، یہ مزاج ہے، یہ سیاست دانوں کے پیچھے پھرنے کا مزاج نہیں ہے۔ حسین کا فقیر یہ مزاج رکھتا ہے، شاہوں سے کہتا ہے اجازت نہیں ہے جس کا تبرک ہے، وہ ہے مزاج، یہ ہے مزاج۔ فقیران حسین کسی اور کی گدائی نہیں کرتے کاسے ہاتھ میں لے کے، یہ مزاج ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے رجوع کیا کہ بادشاہ ایسے چاہتا ہے، اجازت ملی، کہا اسے دکھا دو، وہ ہمارا ہی ہے۔ جس حکومت کو وہ کہیں کہ ہمارا ہے تو پھر اس کو روکنے والا کون ہے؟ اجازت ملی، ابراہیم قطب شاہ آیا، زیارت کی، اس کے بعد کہا آپ کی کوئی ضرورت ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ حضرت نور الہدیٰ صاحب نے کہا نہیں۔ کہا یہاں پکا مکان پختہ بنوا دوں؟ کہا نہیں۔ کہا آپ آرام سے کہیں؟ کہا نہیں میں آرام سے ہوں۔ کہا آپ کے لیے کھانا کون فراہم کرتا ہے؟ میں اس کا انتظام کر دوں، جاگیریں دے دوں؟ آپ نے کہا نہیں، جس نے بھیجا ہے وہ سب انتظام کر رہا ہے۔
کیا یقین ہے؟ میں ایک منزل میں وہاں پہنچنا چاہتا ہوں. زندگی گزر گئی، انتقال کا وقت آیا، بلا کے کہا کہ مجھے غسل تو دے دینا مگر کوئی میری نماز جنازہ مت پڑھوانا، رکھ دینا جنازہ یہاں. میں ایک منٹ کے لیے رکنا چاہتا ہوں. جسم کی 6 حالتیں ہیں، جسم کی حیات، جسم کی موت، جسم کی نیند، جسم کی بیداری، جسم کی صحت، جسم کی بیماری. اسی طریقے سے روح کی 6 حالتیں ہیں. روح کی حیات علم، روح کی موت جہل، روح کی نیند غفلت، روح کی بیداری انتباہ، اور روح کی بیماری ہے شک، روح کی صحت ہے یقین. میں نے یہ جملے صرف اس لیے کہے کہ میں جملوں کو مربوط کروں وہاں لے جا کے. مرنے والے کا کیا یقین تھا، مرنے والے کا کیا یقین تھا. کہا مجھے غسل دے کے جنازہ رکھ دینا، نماز مت پڑھوانا، دفن مت کرنا، کوئی آئے گا، کوئی آئے گا. جنازہ رکھ دیا گیا. ایسے میں بہت دور کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہیں تو ہے آپ ہی کے شہر میں، دائرہ امیر مومن ہی میں تو مزار ہے. ابھی حال تک 25-30 برس پہلے تک کے میں نے وہ نشان دیکھا ہے جہاں گھوڑے کے ٹاپ کا نشان مرکز منور پر تھا. اب مجھے نہیں معلوم امتداد زمانہ سے کیا ہو رہا ہے، کون سی کمیٹیاں کیا کر رہی ہیں، میں نہیں جانتا. مگر اب مجھے وہ نشان دکھائی نہیں، شاید میری آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں، مجھے دکھائی نہیں دے رہا. مگر میری آنکھیں بوڑھی صحیح، روشنی تو دکھائی دیتی ختموں کی. آپ محسوس کر رہے ہیں میری گفتگو کو؟ بہرحال وہ سم کا نشان تھا آنے والے سوار کے، جو پتھر پہ گڑ گیا. میں گھوڑے کے سم کی بات کر رہا ہوں، علم کی بات نہیں کر رہا. ناک چھوڑ گیا گھوڑے کا سم. جس کو نسبت ہوتی ہے اس کا یہ اثر بھی ہوتا ہے، اس کا یہ اثر بھی ہوتا ہے. نماز پڑھائی. مجھے اور بھی ہیں تاریخ میں واقعات، مگر مجھے یہ جملے یا سلمان کے پاس ملتے ہیں یا حضرت نور الہدیٰ کے پاس ملتے ہیں. جنازہ رکھ دینا، وہ آئیں گے نماز پڑھائیں گے. نماز پڑھائی، دفن کیا. جس نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہو اس سے پرسش کیسی، برزخ کیسی، سوال و جواب کیسے. حضرت سید شہیدی نہ میرے آگے کبھی تم کسی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو، بس علی کی بات کرو. فرشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں، اب آ گئے ہو تو بیٹھو علی کی. تیزی سے میں منزلوں کو طے کروں، میرا وقت بڑی تیزی سے ختم ہو رہا ہے، مجھے دور تک سفر کرنا ہے. میں کل کے لیے ایک ہلکا سا مقدمہ رکھنے تک سفر کروں گا، مگر بڑی تیزی سے میں رکوں گا نہیں، یہاں سے بڑی جلدی سے سفر کروں گا. یہ حسینی علم، اچھا یہ ہو چکا. جہاں بیجاپور میں علم دیا گیا تھا، پھر وہاں سے حکم ہوا علم یہاں واپس بھیج دیا جائے، حیدرآباد بھیج دیا گیا. یہ علم اب ابراہیم قطب شاہ کے دور میں نہیں آیا، قلی قطب شاہ کے دور میں آیا. نال مبارک، امام حسین کے خوف کا ٹکڑا. ابھی حال میں افضل علی متولی تھے نال مبارک کے. ایک دن میں زیارت کے لیے گیا تو انہوں نے کہا قبلہ کچھ دیر میرے پاس بیٹھ جائیے یہاں، پھر آپ تشریف لے جائیں. اندر ایک شخص زیارت کر رہا، میں بیٹھ گیا. اس نے انہوں نے کہا قبلہ جب کبھی کوئی زائر آتا ہے اور علم کے پاس جا کے اپنی کچھ فریاد کرتا ہے، میں کبھی اندر نہیں جاتا ہوں. مولا مجھے نہیں معلوم کہنے والا مولا سے کیا کہہ رہا ہے، مولا اس کو کیا دے رہے ہیں. یہ انداز ہے حیدرآباد کی زیارتوں کے.
یہ مزاج ہے حیدرآباد کے زائرین کا، یہ اہتمام ہے نگہداشت کرنے والوں کا۔ میں ظاہر ہے کہ اس وقت صرف وہی باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں جو باتیں مجھے آپ سے کہنی چاہیے، جو مجھے آپ کے حوالے نہیں کرنی چاہیے۔ ایسی بھی بہت ساری باتیں میرے سینے میں دفن ہیں، مگر میں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتا، میں بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ مگر یہ کہ حضرت نور الہدیٰ صاحب کے ایک بھائی تھے، ان کا نام تھا عبدالکریم۔ حضرت نور الہدیٰ صاحب اولاد نہیں تھے۔ حضرت عبدالکریم صاحب نے تولیت سنبھالی، وہی انہوں نے عمارت بنائی۔ وہ سرخیل تھے، عہد قلی قطب شاہ میں وہ سرخیل تھے۔ انہوں نے عمارت بنوائی، پھر علم کا اہتمام کیا۔ نالے مبارک کی کیفیت یہ تھی، آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ شہر میں پیدل ہی گشت کو جاتا ہے۔ ایک بات رواداری کی سن لیجئے تو میں پھر بی بی کے علم پہ آؤں، تیزی سے وہاں سے گزروں، پنجہ شاہ اور ختم رسول کے تعلق سے دو جملے عرض کر کے پھر آخری منزل پہ میں آ جاؤں اور تقریر کو کل کے لیے ملتوی کروں۔ اگرچہ کہ مجھ سے یہ خواہش کی جا رہی ہے کہ میں تقاریر کو توسیع دوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 3 تقریریں کافی ہو جائیں گی۔ زندہ رہا کل دیکھتا ہوں میں، آج تو میں کچھ کہنے کے موقف میں نہیں ہوں۔ بہرحال یہ کہ عبدالکریم صاحب نے یہ کیا کہ اس کا میں یہ کہہ رہا تھا رواداری کے تعلق، نالے مبارک ہمیشہ پیدل ہی نکلتے ہیں۔ مہاراجہ کشن پرساد یہاں وزیر اعظم رہے ہیں، یمین السلطنت رہے ہیں، بڑا عہدہ رہا ہے۔ نالے مبارک ان کے پاس سامنے سے گزرتے تو وہ سر ساخدم عجز و انکسار کے عالم میں انتظار میں کھڑے رہتے۔ ایک دن سواری آئی، مہاراجہ برآمد نہیں ہو پائے، 1 سیکنڈ کے لیے سواری رکی، آگے بڑھ گئی۔ علمبردار نے کہا آگے بڑھو یا علی، اس کا مخصوص نعرہ تھا افضل، آگے بڑھو، آگے بڑھ گئی سواری۔ ان کے خدام چونکے دوڑتے ہوئے آئے اور کہا مہاراجہ آ گئے۔ کہا مہاراجہ سے کہو اگلے سال تک انتظار کریں۔ علم، میں علم کی گفتگو کر رہا ہوں۔ مہاراجہ سے کہو اگلے سال تک انتظار کریں۔ جب یہ خبر ملی مہاراجہ کانپنے لگے۔ یمین السلطنت ہے، وزیر اعظم ہے ریاست کا، یہ ظرف بھی چاہیے حسین کے غلام کو۔ ذرا سی عزت پر لوگ اتنے مچلتے ہیں تو مجھے حیرت ہوتی ہے۔ ایک ریاست کا وزیر اعظم علم آگے بڑھ گیا، کانپنے لگا یہ سن کے، فوراً گئے، قدموں میں گر پڑے، معافی چاہی، نظر گزرانی۔ جب نظر قبول ہوئی تو سب کہیں جا کے دل بے قرار کو قرار آیا۔ یہ ہے رواداری حیدرآباد۔ حیدرآباد کو سنیے، پل پل سنیے، لمحہ لمحہ سنیے، ہر لمحے میں ایک صدی کی داستان ہے حیدرآباد۔ حیدرآباد کے ایک ایک لمحے میں ایک ایک صدی کی داستان ہے، ایک ایک صدی کی داستان ہے۔ یہ ہے نالے مبارک۔ آپ نے تو سواری دیکھی ہی ہے، یہاں آتی تھی خوابگاہ میں، کوئی 1 بجے کے وقت علم رکھ لیے جاتے تھے۔ خوابگاہ مبارک، نالے مبارک مشہور، لیکن علم بردار ذرا تکان کے بعد دم لے لیتے تھے۔ ابھی فجر نہ ہو پاتی تھی کہ تیاری شروع ہوتی، فجر کے ساتھ ہی جیسے ہی اذان ہوتی، معلوم نہیں کس کے دل پہ کیا گزرتی، کون سوچتا کہ عاشور کی صبح کو اذان ہے۔ یہی تو وہ اذان تھی کہ جو علی اکبر نے دی تھی، تو اذان سے پہلے کہا تھا بابا میں اذان تو دے دوں مگر میری آواز مدینے تک پہنچا دینا۔ یہی تو وہ اذان دی تھی جب علی اکبر نے کہا تھا اللہ اکبر، اور فقرا نے چوک کا کہا تھا نانی جان میرے بھائی مجھے لینے کے لیے آئے۔ لوگ بے قرار، نہ مرثیہ نہ ذکر، بس آواز سنی، بے قرار، نہیں معلوم کس بہن کی تڑپ یاد آئی، کس بھائی کی اذان کو سنا۔ وہاں سے علم نکلتے، علاوہ سرتوخ کو آتے،
وہاں سے علم جاتے، بارگاہ مبارک پر پہنچتے، وہاں سے علم جاتے اور پھر اس کے بعد اپنی منزل کو پہنچ جاتے۔ عزیزان گرامی، اس علم کے جانے کے بعد ہر علم اٹھتا تھا، آج بھی ایسے ہی ہے۔ اس علم کے آ کے جانے کے بعد ہر علم اٹھتا تھا۔ ظاہر ہے کہ سید الشہداء کا علم ہے، اس کے بعد ہی علم اٹھتے تھے۔ یہ ہے حیدرآباد کا حفظ مراتب کہ جب تک کہ سردار کا علم نہ گزر جائے کوئی علم اٹھنے پہ تیار نہیں۔ یہ ہے حیدرآباد کا حفظ مراتب۔ اور پھر اس کے بعد آخری مرحلہ پنج شاہ ولایت آیا عبداللہ خسرو شاہ کے دور میں۔ ختم رسول 1006 ہجری قلی خسرو شاہ کے دور میں۔ اب وہ کبھی آپ ان کے متولیوں سے پوچھیں کہ وہاں زنجیر میں یہ 5 تختیاں جو لگی ہیں یہ کیسی ہیں، وہ آپ کو زیادہ بہتر بتا سکیں گے۔ میں تو یہاں سے اتنی تاریخ لے کے گزر رہا ہوں، لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ عبداللہ خسرو شاہ کے دور میں وہ علم آیا، اور اس وقت حضرت میر مومن شاہ کو گزرے ہوئے مدت گزر گئی تھی۔ بی بی کا علم عبداللہ خسرو شاہ کے دور میں آیا۔ عبداللہ خسرو شاہ کی ماں حیات بخشی بیگم، یہ آخری جملے مجلس کو میں تمام کروں۔ حیات بخشی بیگم، دراصل اس کا نام ہے حیات بخش بیگم، استعمال ہوتے ہوتے حیدرآباد میں یہ حیات بخشی بیگم ہو گئے۔ انہی کے نام سے حیات نگر ہے، انہی کے نام سے بی بی نگر ہے، بی بی بازار انہی کے نام سے ہے، ماں صاحب کا تالاب انہی کے نام سے ہے۔ بڑی مخیر خاتون، ایک بادشاہ کی بیٹی، ایک بادشاہ کی بیوی، ایک بادشاہ کی ماں۔ یہ وہ جلیل القدر خاتون ہے۔ میں نہیں جانتا، میں کہنا تو نہیں چاہتا، مگر کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ اس نے جرأتیں، اس بیوی نے جرأتیں اس شہزادی سے سیکھی ہیں کہ جس نے شام کے دربار میں حاکم سے نظر ملا کے کہا عین العدل ابن طلقاء۔ حیات بخشی بیگم جب اورنگزیب کے سامنے گئی ہیں تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ اس نے تفصیل سنائی، اتنا تاوان چاہیے، یہ شرط ہے، یہ دوسری شرط ہے۔ بس 3 ہی لفظ کہے تھے حیات بخشی بیگم نے۔ میں نے مرقع حیدرآباد میں ساری کیفیات کو لکھا ہے، بس اتنا ہی، بس اتنا ہی، 3 ہی لفظ کہے تھے۔ اورنگزیب کی زبان سے لفظ نہیں نکلا۔ ہندوستان کا ہونے والا شہنشاہ، کبھی کبھی میں تقریر کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ عالم اسلام کا بھی کیا مزاج ہے۔ ابن انشاء کی کتاب، اردو کی آخری کتاب میں اس نے ایک عجیب جملہ لکھا کہ اورنگزیب عالمگیر بھی کیا خوب شخصیت تھے، ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہوئی، ایک بھائی کو زندہ نہیں چھوڑا، اور رحمت اللہ علیہ۔ بہرحال یہ اپنا اپنا مزاج ہے۔ حیات بخشی بیگم کی آنکھیں جب اورنگزیب کے چہرے پہ گر گئیں تو اورنگزیب کو لگا کہ جیسے وہ پتھر کا بت ہو گیا۔ میں کوئی یوں نہیں کہہ رہا ہوں، ابھی 1 منٹ میں آپ کو اس کی دلیل دے کے مجلس کو تمام کروں۔ ان کے دور میں بہت سارے تبرکات ہیں، بہت سارے تبرکات ہیں۔ اسی میں بی بی کا علم بھی آیا، علم نہیں، وہ تختہ آیا جس پہ شہزادی کونین کو غسل دیا گیا تھا۔ انہوں نے اپنے ملازم خاص حیدر کو بلا کے کہا یہ تبرک لے جاؤ، اس کو تغرے کی شکل میں محفوظ کرو۔ تغرا بنایا گیا، تغرا آپ کے سامنے ہے، آپ زیارت کرتے رہتے۔ مجھے نہیں معلوم، برسوں میں نے گزار دیے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ علم کب گولکنڈے میں بیٹھا، میں نہیں جانتا۔ مجھے تو یہی معلوم ہے کہ اس وقت عبداللہ خسرو شاہ بھی شہر میں تھا، حیات بخشی بیگم بھی یہیں تھی۔ میں تو صرف اتنا جانتا۔ اب جو لوگ یہ بیان کرتے ہیں اس کی تاریخ، ان کا اپنا اپنا حوصلہ ہے، اپنا اپنا ولولہ ہے۔ میں تو بس یہی تک کہتا ہوں۔
मगर इस अलम की सवारी की तरतीब ऐसे रखी गई थी कि जैसे ज़ोहर के वक्त बीबी निकल पड़ी हो जन्नत से ये कहते हुए कि मेरा बच्चा हुसैन करबला में तन्हा हो गया, करबला में तन्हा हो गया, और निकल के पहले नजफ को आई, कहा या अली तुमने देखा मेरे बड़े घर की तबाही? रुकी नहीं वहां, रुकी नहीं, इसलिए कि मिजाज मालूम था अबुल हसन का, अबुल हसन का मिजाज मालूम था, रुकी नहीं। शायद उस दिन का इंतजार रहा हो कि जब बाबा महशर में आके कहेंगे बेटी आज दांत का ना होना, बेटी बताओ आज मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए क्या लाई हो, तो मेरी शहजादी को यह कहना है कि बाबा आप घबराए नहीं, ये मेरे बेटे अब्बास के तो कटे हुए शाले का। आप पहुंच गए मंजिल तक, आप मंजिल तक पहुंच गए। शायद अब मुझे मसाइब पढ़ने की जरूरत नहीं रही, मगर उसके बाद ये तासी रखी गई कि अलम खदमे रसूल में जाए। रसूल के कदमों पे सर को बेटी झुकाए, बाप के कदमों पे, और झुका के कहा बाबा इसी दिन का तो वादा था ना, आज वादा पूरा हो गया बाबा, बाबा मेरा भरा हुआ घर लूट गया, मेरा उजड़ा हुआ घर लूट गया बाबा, मेरे बच्चे शहीद हो गए बाबा, बाबा इसी का वादा था ना। ये है मेरी शहजादी का आलम, ये है आलम। और उसके बाद ये आलम आप जानते हैं कि रूज़े मूसा पे जाके इख्तिताम को पहुंचता है। ये इस तासी में रखा गया कि आलम को फुरात के साहिल तक ले जाया जाए, ये है उसकी तासी। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि बीबी जब वहां पहुंची तो ये कहती हुई पहुंची नारे अलखमा मेरा बच्चा बेगुनाह, अर्ज़े करबला मेरा बच्चा है बेगुनाह, आए दहरे बेवफा मेरा बच्चा है बेगुनाह, आए दस्ते नवा मेरा बच्चा है बेगुनाह, आए अर्ज़े करबला मेरा बच्चा है बेगुनाह, आए दहरे बेवफा मेरा बच्चा है बेगुनाह। घेरा है जालिमों ने मेरे नूर ऐन को, ऐ ज़ुल्फ़िकार तुझसे मैं लूंगी। ये है मेरी शहजादी का आलम, ये है मेरी शहजादी की सवारी, ये है हो चुकी मजलिस। मैं आपको जहमत नहीं दूंगा, बस मैं इतना कह के इसी एक बंद मजलिस को तमाम करूं कि जब हुसैन इब्न अली ने आवाज दी अम्मा अब आ जाओ, अम्मा आई जहरा की सदा, हुसैन खात पर हैं, सर को सजदे में रख चुके हैं। ऐसे में शिवर आगे बढ़ा, उसने पूछा कि अब तुम्हें कोई उज़्र नहीं? शाह से पूछा कोई उज़्र तो नहीं, तो एक मर्तबा शाह ने कहा बोले शाह देख ले दरवाजे पर ज़ैनब तो नहीं। वो पुकारा नजर आती नहीं दर पर ज़ैनब, चीखती फिरती है खैमे में खुले सर ज़ैनब, घर तराजू से निकल आएगी बाहर ज़ैनब, रोक सकने की नहीं, पर मेरा खंजर ज़ैनब आपके हल्क को बेखौफो खतर काटूंगा एक खंजर से। बहन भाई हो चुकी मजलिस, मैंने जहमत दी आपको, मैंने आपको जहमत दी। आई जहरा की सदा शिब्र तू नाबीना है, दर पे ज़ैनब नहीं बाली पे मगर जहरा है। अरे बेरहम खता मेरे पितर की क्या है, आती उल्टी है क्यों, देख को क्यों खींचा है, क्या इसे पाला था, मारे तेरे खंजर मेरे बच्चे को न कर।
میری شہزادی آپ کے ان آنسوؤں کو قبول کرے، آپ کے بچوں کو کوئی غم نہ ہو سوائے حسین کے غم میں، یہ شہر بنانا حسین آباد رہے، آپ محشر کا دل ہو، آپ کی میری بیوی آپ کو اپنے دامن میں یہ لے کے چلے جائیں کہ میرے بچے کے عزادار ہیں۔ پروردگار جو اپنے روزگار کے لیے پریشان ہیں، تجھے واسطہ کربلا کے بھوکوں کا ان کا دامن تیرے خانے کرم سے بھر دے، میری شہزادی کا صدقہ ان کے دامن میں ڈال دے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، واسطہ ام رباب کی اجڑی ہوئی گوشت کا۔ عزیزان گرامی، کل ایک تقریر اور رہ جاتی ہے، اگرچہ کہ مجھے بہت کچھ کہنا تھا، کہنا ہے، ابھی حیدرآباد کی عزاداری، اس کے مراسم تبرک پر میں کچھ عرض نہیں کر سکا۔ میں کوشش کروں گا کہ کل ایک تقریر میں سمیٹ لوں اس کو، اور آپ سے صرف میری اتنی گزارش ہے کہ کل کی ایک تقریر میں آپ میرا ساتھ دے دیں تو شاید میں آپ کی وجہ سے تیزی سے اس مراحل کو طے کر سکوں۔ ماتم حسین 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 پیاسے حسین، ہائے حسین پیاسے حسین، ہائے حسین پیاسے حسین۔ دمشق میں جو غریبوں کا قافلہ پہنچا، دمشق میں جو غریبوں کا قافلہ پہنچا، یزید نحس نے دربار میں بلا بھیجا، بہن سے شے کی شہادت کا واقعہ پوچھا، تڑپ کے بنت علی نے یزید سے یہ کہا، زمین کی گود میں اسلام کا ستارہ ہے، میرے غریب کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے۔ حسین ہائے حسین، کہا یزید سے زینب نے ستم مارا، غضب کیا تیرے لشکر نے روز عاشوراء، میرے حسین کو جنگل میں گھیر کر مارا، میرے حسین کو جنگل میں گھیر کر مارا، علی کا کر دیا برباد گھر کا گھر سارا، جو بے کفن ہے ابھی تک نبی کا پیارا ہے، میرے غریب کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے۔ شہید ہو گئے عباس و قاسم و اکبر، وہ میرے اون و محمد، وہ میرے نور نظر، میں تجھ کو ڈھونڈوں کہاں بے زبان علی اصغر، میں تجھ کو ڈھونڈوں کہاں بے زبان علی اصغر، بتاؤ بیویوں رو میں آج کس کس پر، شقی نے صبت پیغمبر کا سر اتارا ہے، میرے غریب کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے۔
सुहाग उजड़ा किसी का किसी की को जली, किसी का जल गया दामन रिदा किसी की छूम, किसी की महान में कर वो बला की खाक पड़ी, नबी की आल है जिंदा में या अली मददी, जहां में ज़ैनब दिलगीर बे सहारा है, जहां में ज़ैनब दिलगीर बे सहारा है, मेरे गरीब को लाखों ने मिल के मारा है। क्योंकि मेन असल जड़ पूरी ऑडियो की ये है, छोटा ला ले बड़ा आपको नहीं समझना नहीं क्या, ये अपना है। हाँ, क़िबला के पास नया लगा दिए भाई।